خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل، آپ کا وسیلہ میری اور آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت پانچوں وقت کا نمازی بنائے۔ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، مبارک سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے پھر اپنی قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خانہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ تو کیا مقام تھا جب مشرکین مکہ یہ دیکھا کرتے تھے کس طرح جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم اٹھائے جاتے تھے، ظلم کیا، امیہ جو ہے کس طرح ظلم کیا کرتا تھا، اور دیگر مشرکین مکہ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے تو عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب تو وہ واصل جہنم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ تو قتل کر دیے گئے ہیں۔ ابو سفیان اور چند لوگ اور مشرکین مکہ بچے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ وہی غلام تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ان مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر چکیوں کے چار پانچ پارٹ رکھ دیے جاتے تھے کہ حضرت بلال نیچے سے حرکت نہ کر سکے، اور تپتے ہوئے کولوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور ان کی چربی سے جو کولے ٹھنڈے ہو جاتے، اور اتنے کوڑے مارتا امیہ چار پائیوں کے نیچے ان کے پاؤں رکھ کر، ہاتھ رکھ کر، تو چار پائی کے پائے ہاتھوں کے اوپر رکھ کر، اوپر بہت موٹا تھا، وزن والا تھا، بہت بھاری تھا، اوپر بیٹھ جاتا اور اتنی تکلیفیں دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا ہے، اور فرمایا اس کے اوپر اذان پڑھو، خانہ کعبہ کے اوپر۔ ادھر میرا نبی جو ہے خانہ کعبہ کا تو آپ کر رہے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک کے اوپر، تو بلال اذان پڑھ رہے ہیں، نبی پاک ادھر کو تو آپ کے لیے جاتے ہیں، تو چہرہ مبارک ادھر کر کے اذان پڑھ رہا ہے، آپ ادھر کو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ مبارک دے کر اذان پڑھ رہا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ادھر ابو سفیان اور دو اور مشرکین مکہ جو سردار تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کو یہ غلام ہی ملا تھا خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھانے کے لیے، اذان پڑھنے کے لیے۔ تو ایک کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہی مر گیا ہے، وہ ذلت اور رسوائی کا دن نہیں اس کے نصیب میں ہوا دیکھنے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا یار میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں کینکریاں، یہ پتھر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے فرما دیں گے کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو ادھر سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی شخص نہیں ملا کہ جس کو میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھاتا۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ باتیں تو ہم کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ذلت اور رسوائی کے دن سے تیرا باپ تو بچ گیا، وہ پہلے ہی قتل ہو چکا ہوا ہے۔
تو ابو سفیان سے آپ نے فرمایا کہ تو خاموش رہا، تو اس لیے ڈرتا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتا تھا کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، تو نے تو سورج کو بھی مڑتے ہوئے دیکھا تھا واپس عصر کے وقت پہ آتے ہوئے، تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہوئے تھے، تم نے تو درختوں کو بھی مجھے سجدے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو خاموش رہا، تو جانتا تھا کہ یہ تو پتھر بھی، یہ کنکریاں بھی اللہ کے محبوب کو جا بتائیں گی میں جو باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اتنی مقام، اتنی بڑے فاتح، اسلام کے سب سے بڑے فاتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اب واپس جب مکے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو پہنچایا، آپ کو فتح عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، تو اب 10,000 کا اتنا بڑا لشکر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کی بہن جو ہے نا ام ہانی، میں اس کے گھر میں اپنی بہن کے گھر میں تشریف لے جاؤں گا، ام ہانی کے گھر میں۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ام ہانی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یہ فاتح مکہ ہے، امام الانبیاء ہے، جو کائنات کو بھوکا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا ہے، تمام کچھ اپنی امت کے لیے نشاور کیا ہوا ہے، تمام کچھ اپنے صحابہ کے لیے نشاور کیا ہوا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ روٹی کے کچھ ٹکڑے سوکھے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ نے کہا وہی لا دو مجھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ میرا نبی ہے۔ اتنا بڑا مقام میرے نبی کو، اتنی بڑی عزت اللہ نے بخشی، اور وہ جو روٹیاں لائی نا میں آنی آپ کے بارگاہ میں پیش کی، تو آپ نے اس کو پکڑا، وہ سخت ہو چکی تھی، 2-3 دن کے ٹکڑے تھے، کھینگر بن چکے تھے، بہت سخت بن چکے تھے، دانتوں سے بھی چبائے جانے ممکن نہیں تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روٹی کے ٹکڑوں کو پانی کے اندر بھگو دیا، تھوڑی دیر کے بعد یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر کھاؤں گا۔ جب وہ نرم ہو گئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کوئی سالن نہیں ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ سالن تو نہیں ہے۔ تو نمک پیش کیا، یا رسول اللہ اسی کو سالن بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا اور کوئی چیز نہیں ہے؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ کوئی تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے۔ تو وہ سرکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہ نمک کے ساتھ اور اس سرکے کے ساتھ میرے نبی نے وہ سوکھے ہوئے جو ہے ٹکڑے تناول فرمائے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے چھریاں چلائی ہوئی ہے۔ جب میں اور آپ میرے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو میرے نبی کو تکلیف تو پہنچتی ہے، جب میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، جب میں اور آپ زنا کرتے ہیں، جب میں اور آپ شرابی بن جاتے ہیں تو میرا نبی کتنی تکلیف ہوتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے۔ میرے خدا را میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، خدا را اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ دیتا ہوا آپ کو، آپ نیک کام کریں، یہ برائی کاموں سے بچ جائیں۔ میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرا نبی قبر مبارک کے اندر تو میری اور آپ کی حالت کو جانتا ہے۔ جب میرے نبی کے سینے پہ تم وار کرتے ہو تو میرا نبی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ خدا را میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ گناہ کی زندگی سے توبہ کر لے، میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت آپ کی سنت مبارکہ پہ چل کر اپنی زندگی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا